بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر میں جو حالیہ احتجاجات ہوئے ہیں، جس میں کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں، جان بحق ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو انجریز ہوئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ بجلی اور گیس کی پرائسز نے کی قیمتوں نے ان لوگوں کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ یہ اب جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے حکومت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اور حکومت کا بدقسمتی سے جب بھی ان کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو وہ اس کی طرف پیسے پھینک دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے فوری طور پہ دوسرے دن انہوں نے چند ارب روپے جو ہیں کشمیر کو دیے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن وزیر اعظم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ معاملہ پیسے پھینکنے سے حل نہیں ہوگا۔ ایک تو آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں، تو جو بھی پیسے آپ نے کشمیر کو دیے ہیں اس معاملے کے لیے وہ آپ نے قرض لیا ہے، اور اس قرض آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اس پہ آپ کو سود دینا پڑے گا، تو یہ اور اس سے حل بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کا جو طریقہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بس ہر چیز کی طرف پیسے پھینک دوں، وہ چیزیں حل ہو جائیں گی۔ یہ جو معاملہ ہے بجلی اور گیس کا، اس کے لیے حکمت چاہیے، اس کے لیے قابلیت چاہیے، اس کے لیے پلاننگ چاہیے، اس کے لیے ایسے ادارے چاہیے جو ان معاملات کو ٹھیک طرح دیکھ سکیں اور چلا سکیں، جو قدرتی وسائل پیدا کر سکیں، جو بجلی مناسب قیمتوں پہ پیدا کر سکیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پیسے پھینکنے سے نہیں ہوتی، یہ قابلیت سے ہوتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ہمارے سیاستدانوں کی کہ وہ ان معاملوں پہ نظر رکھیں اور ان اداروں کو قابل ہاتھوں میں دیا جائے، یہ لوگ اس میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے ہمارے سیاستدان۔ بس ان کو شوق ہے صرف کہ ان کو پوزیشنز مل جائیں، ان کو وزارتیں مل جائیں، اور وہاں پہنچ کے یہ جو ہے قوم کو لوٹیں، کمیشنز بنائیں، جو بھی ان کے طریقے ہیں پیسے بنانے کے۔ تو یہ سب اس کا نتیجہ ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ مجھے آسان نہیں نظر آتا، کیونکہ اس کا حل صرف یہ ہے، اور یہ معاملہ صرف بدقسمتی سے میری نظر میں کشمیر تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ پورا پاکستان میں یہ پریشانی ہے۔ گیس اور بجلی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کشمیر کی طرف انہوں نے تھوڑا سا پیسہ پھینک دیا، لیکن پورے ملک میں پھینکنے کے لیے کہاں سے پیسہ لائیں گے کہ سبسڈی دی جائے اور بجلی سستی کی جائے؟ خاص طور پہ اب یہ آئی ایم ایف کی گرفت میں آ گئے ہیں، اور آئی ایم ایف ان کو اس طرح کے کام کرنے نہیں دے گا۔ یہ معاملہ بہت سنگین ہے، اور اس کا حل آسان نہیں ہے، اور دیرینہ حل اس کا یہی ہے کہ ہماری سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی آئے، اور عوام کی سوچ میں، کہ ہم نالائق، نااہل، فاسد سیاستدانوں کو ہم ووٹ دینے سے گریز کریں، ہم ان کو اسمبلیوں میں بیٹھنے سے گریز کریں، ہم قابل اور دیانتدار اور مخلص لوگوں کو آگے لائیں، ان کو انکریج کریں، ان کو کہیں کہ آپ سامنے آئیں، آپ الیکشن لڑیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو یہ حل اس کا صرف یہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس میں عوام کی بھی اپنی غلطی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے عوام انہی لوگوں کو واپس لے آتی ہے جن کو پہلے بھی انہوں نے الیکٹ کیا ہو، یا ان کی اولادوں کو، یا ان کے رشتہ داروں کو، یا مختلف جاگیرداروں وڈیروں کو۔ تو یہ سبق جو ہے یہ عوام کو سیکھنا ہے، اور اب لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ بہت کڑوا سبق عوام کو سیکھنا پڑے گا، اور یہ سبق ایسا ہے کہ ان کی جان جو ہے وہ عذاب میں آ گئی ہے، ان کا جینا عذاب میں آ گیا ہے۔ تو اگر اب وہ نہیں بدلیں گے تو پھر کب بدلیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان لیڈرز کو چنتے ہیں، ہم ان لیڈرز کو ووٹ دیتے ہیں، اور ہم ان لیڈرز کو، اور لیڈرز کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں سوچ سمجھ کے کہ یہ لیڈر ہیں نہیں، دراصل یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جو ملک کا فائدہ اٹھانے آئے ہیں، ملک سے چوری کرنے آئے ہیں، اور ان لوگوں کو اسمبلیوں میں نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے۔ عوام کو اب ہوش آنی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے
کہ صحیح لوگوں کو اسمبلیوں میں بٹھائیں، اور پھر یہ مسئلے جو ہیں بجلی کے، گیس کے اور مختلف بے روزگاری کے، مہنگائی کے، یہ دوسرے دن حل نہیں ہوں گے، لیکن یہ حل ہو سکیں گے آہستہ آہستہ وقت گزرنے سے۔ اگر قابل لوگ سیاست میں آ گئے تو یہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ اگر یہی لوگ بیٹھے رہے سیاست میں، یا اسی نوعیت کے لوگ بیٹھے رہے، تو یہ مسئلے جو ہیں مزید گمبھیر ہوتے جائیں گے، اس حد تک کہ پاکستان میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔